عزیزوں، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم پھر سے آپ کے درمیان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آ سکیں اور ایک دوسرے سے خدا کے کلام کی باتیں شیئر کر سکیں۔ عزیزوں، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں خدا کے اس فضل کے لیے کہ جو فضل خدا ہم پر کرتا ہے اور ہم خدا کی حکمت کو، خدا کی کلام کی معرفت کو آپ کے درمیان پیش کر سکتے ہیں۔ عزیزوں، جیسے کہ ہماری پہلی ویڈیو تھی کہ کیا آپ نجات یافتہ ہیں؟ کیا آپ کے پاس ابدی زندگی ہے؟ کیا آپ نے ہمیشہ کی زندگی پا لی ہے؟ کیا آپ کے پاس یسوع مسیح ہے؟ تو عزیزوں، جو پوشیدہ پوائنٹ تھے، شروع کے بیسک پوائنٹ تھے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دی ہے۔ یسوع مسیح ہی واحد آپشن ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی اور وہ موت پر فتح پا کر مردوں میں سے زندہ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اب میں نجات یافتہ ہوں، پر اب میں کیا کروں؟ اب اور کیا؟ اب اس سے زیادہ کیا کیا جائے؟ تو عزیزوں، یہی بات آج اس ویڈیو میں کی جائے گی کہ اب اور کیا کام کرنے چاہیے ہمیں تاکہ ہم یسوع مسیح کی شراکت میں، یسوع مسیح کے کام میں، یسوع مسیح کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں۔ عزیزوں، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے اچھا فیصلہ لیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی خدا کو دی۔ اب زندگی کا سب سے انمول اور بہترین فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں، اور یہ فیصلہ لینے کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے بہترین فیصلہ لیا ہے۔ عزیزوں، غالباً اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ میں خدا کے ساتھ اپنا سفر کیسے شروع کروں؟ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے، نجات کا ماخذ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہم خدا کی قربت میں بڑھیں گے۔ عزیزوں، پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 13ویں آیات ہمیں بتاتی ہے کہ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو، یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ اب کلام مقدس جو ہے وہ اس لیے لکھی گئی، اور یوحنا کا خط جو ہے وہ بھی اس لیے لکھا گیا تاکہ ہم جان لیں کہ اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور کثرت کی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم نجات کو سمجھیں۔ خدا ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم پورے بھروسے کے ساتھ یقین رکھیں کہ ہم بچائے گئے ہیں۔ رومیو 3 باب 23 آیات بتاتی ہے کہ اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم سب نے گناہ کیا ہے، ہم سب نے اپنی زندگی میں ایسے بے شمار کام کیے جن سے خدا ناخوش ہوتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ رومیو 3 باب 23 آیت، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان اس لیے دی تاکہ ہم بچائے جائیں۔ عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ حوالے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، اگر آپ کے فون میں بائبل مقدس ہے، تو یہ حوالوں کی ضرور تلاوت کریں۔ میں نے کہا خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے دی تاکہ ہم بچائے جائیں۔ آپ پڑھیے رومیو 2 باب اس کی 5 تا 8 آیات، دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 21ویں آیات۔ عزیزوں، جب آپ یہ آیات کی تلاوت کریں گے تو آپ جانیں گے کہ یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے دی تاکہ ہم بچائے جائیں، اور اب اس کا خون ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے کافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کو نجات اور معافی عطا کرتا ہے جو یہ ایمان لائے کہ اس کے وسیلہ سے وہ بچا ہے۔ اب غور سے سنیں کہ نجات کا پیغام کیا ہے۔ نجات کا پیغام یہ ہے، یعنی اگر آپ مسیح یسوع پر اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے بچائے جا چکے ہیں۔ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ نہ آپ کو کبھی چھوڑے گا، نہ آپ سے دست بدار ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی نجات مسیح یسوع میں محفوظ ہے۔ یوحنا 10 باب 28 تا 29 آیات اس کا ثبوت دیتی ہے۔ ایک ایسی کلیسیا ڈھونڈیں جو خالصاً کلام مقدس کی تعلیم دیتی ہے
اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایمانداروں کی رفاقت میں رہیں۔ آپ آہستہ آہستہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کلام میں رہ کر زندگی بسر کیسے کر سکتے ہیں۔ اب پرستش کی بات ہے۔ پرستش دراصل اس سب کے لیے جو کچھ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے، خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ خدا نے ہمیں بچایا ہے، خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، خدا ہماری ضروریات مہیا کرتا ہے، وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم کس طرح خدا کا شکر ادا کیے بغیر رہ سکتے ہیں؟ خدا پاک ہے، راست باز، محبت کرنے والا، رحیم اور پرفضل ہے۔ مکاشفہ 4:11 اعلان کرتی ہے کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ عزیزوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح قادر مطلق ہے، خدا کریٹر ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو ایک ایڈوائز یعنی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر روز خدا کی ذات پر دھیان لگانے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ اچھا، تو اب وہ وقت جو ہم خدا کے ساتھ گزارتے ہیں ان میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا یعنی خدا سے بات چیت کرنا، اور دوسرا کلام مقدس کا مطالعہ ہے۔ ہر ایک بات بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ بائبل مقدس جو ہے وہ خدا کا پاک کلام ہے، یعنی اس میں خدا کی گئی باتیں موجود ہیں جو ہمارے لیے تربیت اور نصیحت کا باعث بنتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں جو روحانی طور پر آپ کی مدد کریں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 33ویں آیات ہمیں بتاتی ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بائبل مقدس ایسی تنبیہات سے بھری پڑی ہے جو ہمیں ان اثرات کے بارے میں خبردار کرتی ہے جو برے لوگ ہم پر ڈال سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہیں جو خدا کے ہیں۔ آخری جو ہے وہ ہے بپتسمہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بپتسمہ لیں۔ لفظ بپتسمہ کے معنی ہیں پانی میں ڈبونا یعنی ڈبکی لگانا۔ بپتسمہ دراصل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب آپ یسوع کے ہیں۔ پانی میں ڈبونے کا عمل مسیح کے ساتھ دفن ہونے کا عمل ہے، اور پانی میں سے اوپر آنے کا عمل مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ یہ بپتسمہ نہیں جو آپ کو بچاتا ہے، بپتسمہ آپ کے گناہوں کو بھی نہیں دھوتا۔ بپتسمہ تو اصل میں خدا کی تابعداری کے حوالہ سے اٹھایا گیا ایک قدم ہے، نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کا ایک عام اعلان ہے۔ بپتسمہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ تابعداری کا ایک اقدام ہے جس میں آپ سب کے سامنے اعلانیہ طور پر مسیح یسوع پر اپنے ایمان اور اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی پاسبان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو یہ مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ بپتسمہ لیں، کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، اور جو بپتسمہ ہے وہ تابعداری کو شو کرتا ہے۔ آپ وقت کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اٹھیے اور جائیے اور یسوع مسیح کے جلال کو ظاہر کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔